غور کرنا ہے. تمہارا شوہر صرف تمہارا شوہر ہی نہیں ہے، وہ کسی ماں کا لخت جگر بھی ہے. تمہارا شوہر صرف تمہارا شوہر نہیں ہے، وہ کسی باپ کا آنکھوں کا نور بھی ہے. تمہارا شوہر صرف تمہارا شوہر ہی نہیں ہے، کسی بہن کا دل کا سرور بھی ہے. تمہارا شوہر صرف تمہارا شوہر نہیں ہے، وہ کسی بھائی کا بازو بھی ہے. شادی ہوتے یہ میرا شوہر ہے، بس یہی میرے لیے کافی ہے، باقیوں کی ضرورت نہیں. نہیں نہیں، تمہارے ساتھ ساتھ یہ سب بھی ہے. اللہ کے لیے غور کرنا. اب آپ سوچو، آپ کا رشتہ بننے کے بعد کہیں پرانے رشتے ٹوٹ تو نہیں گئے؟ آپ کے رشتے کے بعد پرانے رشتے، اس کے بہن کے رشتے، اس کے بھائیوں کے رشتے ٹوٹ تو نہیں گئے؟ خاوند کے رشتوں میں کوئی فرق تو نہیں آیا؟ یہ آپ کو غور کرنا ہے. ماں باپ کو بیٹا اسی طرح پیارا ہوتا ہے جیسے شادی سے پہلے بھی پیارا تھا، شادی کے بعد بھی پیارا ہوتا ہے. اور بہن بھائی ویسا ہی دیکھنا چاہتے ہیں اپنے بھائی کو جیسے وہ شادی سے پہلے دیکھتے تھے. ہاں، اب شادی کے بعد وہ ساس بیچاری بچپن سے اس کو پالی پوسی، اس کو تربیت دی، اس کو پڑھائی، اس کی خدمت کر کے آج 25 سال کا 30 سال کا نوجوان بنا کے ایک ہنر سکھا کے تمہارے ساتھ شادی کر کے دے دی. اب تم یہ سوچنے لگو یہ پلا پلایا نوجوان صرف میرا ہو، صرف میرا ہی ہے. میرا ہے نہیں، صرف اور صرف میرا ہی ہے، اب یہ کسی کا نہیں ہو سکتا. یہ سوچنا کتنی بڑی غلطی ہے، کتنی بڑی غلطی ہے. کیا اس کے بہن نہیں ہے؟ کتنے لوگ ہیں، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، کتنے لوگ ہیں شادی کے بعد ایسی پابندی لگاتے نا، تمہارے بہن کے گھر کو نہیں جانا. کون؟ شوہر نہیں، بیویاں. بہن کو نہیں جانا، بہن سے بات نہیں کرنا، امی کے پاس نہیں جانا، امی سے بات نہیں کرنا. بوڑھی ماں بیچاری ترستی ہے. جی آج گھروں کے حالات ایسے ہیں، کچھ گھروں کے بیچاری بی پی شوگر فلاں فلاں مسئلوں میں ہر مہینہ اس کو دوائیوں کی ضرورت پڑتی ہے. وہ بوڑھی ماں بیچاری، بوڑھا باپ بیچارہ مہینے کے دوائیاں ختم ہونے کے بعد اپنے بیٹے کے گھر آتا ہے تو بہت جھڑکیاں دے کے واپس بھیجتی ہے اس کو. جاؤ جی جاؤ، ہر مہینہ آ جاتے یہاں پر، آئے تو انہوں بھیج دیتے، جاؤ ابھی انہوں سجا رہے، انہوں آرام کر رہے. اس کی ماں سے اس کو ملنے نہیں دیتے، اس کے باپ سے اس کو ملنے نہیں دیتے. وہ ترستا ہے بیچارہ، بوڑھا باپ ترستا ہے. اب یہ بیٹا کمانے والا بن گیا، دکاندار بن گیا، یہ جاب کرنے والا بن گیا. اب ماں سے بات کرنے کا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، باپ سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے، امی کھانا کھائے کیا بول کے پوچھنے کا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، ماں کے ساتھ بیٹھ کے ایک دو نوالے کھانے کا ٹائم نہیں ہے. شادی ہو گئی تو اپنی بیوی کو لے کے اکیلے بیڈ روم میں بیٹھ کے کھاتا، ماں سے چھپا کے کھاتا، باپ سے چھپا کے کھاتا. اس بوڑھے ماں باپ پر کیا گزرتی ہوگی؟ اللہ کے لیے غور کرنا. وہ اس لیے پالے تھے، وہ اس لیے تکلیفیں اٹھائے تھے، وہ اس لیے تجھے بڑا کر رہے تھے. اللہ کے لیے غور کرنا. اس طرح اگر ظلم کر کے اپنے ماں باپ سے الگ کر دیے تو یہ بہت خطرناک چیز ہے. ہاں، کئی لوگ بیچارے اپنی بہنوں سے محبت کرتے ہوئے، بہن ابھی کیا ہے، غریب ہے بیچارہ، بہن کے بچے ہاسپٹل میں ہیں، یہ اچھا کما رہا، بہن کو کچھ مدد کر دے تو بول کے جاتا نا، پکڑ کے کھینچتے اس کو. کیا جی اپنے بچے نہیں ہیں، سب تمہارے بہن کچھ لگا دیتے، سب تمہارے بہن کے بچوں کو دے دیتے، تمہارے بھائی کے بچوں کو دے دیتے، اپنے بچوں کے بارے میں نہیں سوچتے. یہ بول بول کے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بہنوں سے دور کرتے. اللہ کے لیے غور کرنا. کتنی بہنیں روتی ہے آج فون کر کے، ہمارے بھائی ایسے نہیں تھے، ہمارے بھائی شادی کے بعد ایسے بگڑ گئے، ہم سے بات نہیں کر رہے، کچھ تو بھی ہو گیا ہوں گا. اب کچھ تو بھی ہو گیا میں آ جاتا صرف جادو، انہوں جادو کرائے ہوں گے، انہوں کچھ تو بھی دوا پلا دیے ہوں گے، انہوں کچھ تو بھی دوا لگا دیے ہوں گے. کیا کرے گی؟ اللہ کے لیے غور کرنا. یہ بہو کی ذمہ داریوں میں ایک ہے کہ وہ اپنے سسرالی رشتوں کو ختم نہ کرے کبھی. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص ہمارے بچوں پر رحم نہ کرے، ہمارے بوڑھوں کی عزت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں. بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ترمذی کی روایت ہے. کون؟ وہ آدمی مسلمان نہیں، وہ ہم میں سے نہیں کا مطلب وہ آدمی ہمارے میں سے، ہمارے مسلمانوں میں سے وہ نہیں ہو سکتا. کون؟ جو بڑوں کی
عزت نہیں کرتا، چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں بولے. اور اسی طرح ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بزرگوں کے ساتھ تمہارے گھر میں برکت ہے، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. برکت کس سے ہے؟ بزرگوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ تمہارے گھروں میں برکت ہوتی ہے، بولے اللہ کے لیے غور کرنا. پھر اسی طرح اب شادی کے بعد بہو کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ تم ہر چیز، ہر چھوٹی بڑی چیز اپنے ماں باپ کو اور اپنے بہنوں کو رپورٹنگ نہ کرو، جس کی وجہ سے بھی آپ کے گھروں میں جھگڑے بڑھتے ہیں. چھوٹا کچھ بھی مسئلہ ہوا بہن کو فون کر کے بول دیے، بڑی بہن کو فون کر کے بول دیے، چھوٹی بہن کو بول دیے، امی کو بول دیے. بلکہ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے نا، اجی بہن کیا ہے، آپ ہی کو پوچھتے، آپ ہی بھائی جان تمہارے ساتھ کیسا رہتے جی؟ ہاں بھائی جان کیسا رہتے؟ اب میرے شوہر کو بھی میں ویسا بنانا چاہ رہی. ہاں ہر مہینے کی تنخواہ لا کے دے دیتے، اور دے دیتے. شام میں آ کے کیا کرتے؟ امی کے پاس جاتے یا نہیں تو یہاں اپنے پاس تمہارے پاس رہتے. کیسے بات کرتے؟ غصہ کرتے؟ کیا کرتے؟ پورا بڑی بہن سے رپورٹنگ. اب وہ چھوٹی بہن کو بھی پہلے سے پوچھ لیتے ہوئے تمہارے گھر میں کیسا ہو رہا بیٹا، تمہارے گھر میں کیا چل رہا، ایسا نہیں کرنا ویسا کرنا. یہ رپورٹنگ ایک دوسرے تک جب پہنچ جاتی ہے تو پھر وہاں سے تکلیفیں، گھروں میں ٹینشن شروع ہوتے ہیں. اللہ کے لیے غور کرنا. اب